ہم نے ابھی تک روٹیوں کے بازار کے بارے میں کافی باتیں سمجھی ہیں، خاص کر کے ان کی پیداوار کو کسی بھی ادارے میں کس طرح سنبھالا جاتا ہے۔ ہم نے بات کی تھی اوسط متغیر، اوسط مجموعی اور اضافی لاگت جیسی اصطلاحات کے بارے میں، جو کہ کاروبار کے کرنے کے لیے سمجھنی ضروری ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ایک بڑے بازار کے تناظر میں اس کاروبار کا کیا کردار ہے اور اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ ابھی ہم دوبارہ انہی خیالات کے بارے میں سوچیں یا بات کریں گے جن کو ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں۔ تو ہم نے لکھ دیا روٹیوں کا بازار، اور اب ہم بنائیں گے سپلائی کا کرو۔ تو یہ آیا ہمارا عمودی محور جو کہ بنا فی روٹی قیمت، اور یہ آ گیا مثال کے طور پہ 1 روپیہ 50 پیسے، اور یہ آ گیا 0۔ اب آیا ہمارا افقی محور جس میں آئے گا تعداد، یعنی تعداد فی ہفتہ، اور کیونکہ ہم پورے کے پورے روٹیوں کے بازار کی بات کر رہے ہیں تو یہ لاکھوں کے حساب سے آئے گی۔ یہاں ہم لکھ دیتے ہیں لاکھوں کے حساب سے، اور یہ آ گئے 1 2 3 4 5 6۔ اب ہم اس کو سادہ انداز میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے مختصر مدت والا سپلائی کرو، اور یہ ایسے بنے گا۔ تو یہاں ہم نے لکھ دیا فراہمی کا کرو۔ تو یہ نیچے والا حصہ بازار میں موجود ساری ہی روٹیاں بیچنے والوں کا عکاس ہے، اور اس کرو کے حساب سے ان سب کے ساتھ ہی یہ ہوا ہوگا کہ پہلی روٹی کے لیے کچھ نہیں تو 50 پیسے کی تو ضرورت پڑی ہی ہوگی، جو کہ پھر وقت اور تعداد کے ساتھ بڑھتی ہے۔ بازار کے تناظر میں یہ بڑھاوا اضافی لاگت کا عکاس ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کسی بازار میں کاروبار کرنے کے لیے کچھ لوازمات پورے کرنے ہی پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے روٹیاں بازار میں دستیاب ہوتی ہیں، جیسے کہ روٹیوں کے لیے بروقت آٹا لانا، اور انہی سب لوازمات کے پورے ہونے پہ اضافی لاگت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی کی بنا پہ بنتا ہے ہمارا یہ سپلائی کرو، یا ہم اس کو اضافی لاگت کا کرو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کرو بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ کچھ ایسا دکھتا ہے، جہاں ہم نے لکھ دیا ڈیمانڈ کرو یا مانگ کا کرو۔ اب یہاں ہم وہ والی قیمت کی بات کریں گے جہاں پہ اکنامک پروفٹ یا معاشی منافع 0 ہو جاتا ہے۔ تو یہ آ رہا ہے ادھر، یعنی 50 پیسے فی روٹی پر۔ اس کو ہماری ایکویلیبریم پرائز یا قیمت توازن کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں روٹی کی مانگ اور فراہمی میں توازن آ جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین کاروباری کیفیت کا نام ہے۔ تو یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا معاشی منافع 0 ہے۔ یہ بھی ادھر لکھ دیتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ معاشی منافع کے 0 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اکاؤنٹنگ پروفٹ یا حسابداری منافع بھی 0 ہے، یا آسان لفظوں میں یہاں روٹی بیچنے والا کچھ نہیں کما رہا۔ یہاں روٹی بیچنے والے پیسے تو کما رہے ہیں۔ معاشی منافع کے 0 ہونے کا مطلب ہے کہ اس کاروباری حالت میں کاروبار کرنا یا نہ کرنا کسی خاطر خواہ فائدے یا نقصان کی نشاندہی نہیں کرتا۔ جو پیسہ یہاں بنایا جا رہا ہے وہ باقی کی اپورچونٹی کاسٹ والی چیزوں سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو جب بھی کہا جائے گا کہ اکنامک پروفٹ 0 ہے یا معاشی منافع 0 ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کاروباری حالت میں اپنے کاروبار کو شروع کریں یا ختم کریں، یہ کسی بڑی تبدیلی یا فائدے یا نقصان کی نشاندہی نہیں کرے گا۔ کسی بھی کاروبار میں مثبت معاشی منافع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اور بھی لوگ داخل ہونا چاہیں گے، اور منفی کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود لوگ بھی اب اس کاروبار کو بند کرنے کا سوچ رہے ہوں گے۔ تو اب کچھ مثالیں لے لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک دن اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ روٹی کھانا بیماری لاتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ خبر سچ تھی یا جھوٹ، مگر یہ آ گئی۔ اب بازار میں ہماری روٹی کی مانگ کا کیا ہوگا؟ مانگ نیچے چلی جائے گی، چاہے کاروبار جس بھی حالت میں ہو، اور نیا کرو کچھ ایسا نظر آئے گا۔ اب ہمارے پاس ایک نیا توازن آ گیا، اور قیمت توازن بھی نئی آ گئی۔ یہ پرانی والی تھی، جہاں ہم نے تصور کیا تھا کہ یہاں معاشی منافع بھی 0 ہے، اور یہ تھی روٹیوں کی تعداد جو کہ اس جگہ بنائی جا رہی تھی۔ اب یہ آ گئی نئی قیمت توازن، یہ اب آ گئی ایک نئی قیمت پہ جو کہ کچھ 40 پیسے کے قریب ہے، اور اس پہ یہ والی تعداد بن رہی ہے۔ تو اب اس قیمت پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں کچھ لوگ تو کاروبار کرنے پہ بخوشی راضی ہوں گے،
کیونکہ یہاں پہ ان کی اضافی لاگت ان کو مل جاتی ہے۔ اور یہ ہم نے پچھلی چند ویڈیوز میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ صرف اس پہ بھی کاروبار کرنے پہ راضی ہوتے ہیں کہ ان کی قیمتیں ان کی اضافی لاگت جتنی ہوتی ہیں، یا کچھ لوگ اتنی ہی مقدار بنانے پہ راضی ہوتے ہیں جتنی ان کی اضافی آمدنی کو ان کی اضافی لاگت کے برابر لے آئے۔ اب چونکہ ہم نے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کو معاشی منافع حاصل کرنے کے لیے 50 پیسے تو چاہیے ہی ہوں گے، تو اب 40 پیسے پہ معاشی منافع تو ملے گا نہیں، یعنی یہاں ہونے لگے گا معاشی نقصان۔ اور اب جب منافع ہو ہی نہیں رہا تو اب کسی بھی کاروبار کرنے والے کے لیے مزید کاروبار کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دم سے کاروبار بند نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے پیسہ لگایا ہوا ہے، مثلا ہماری مشینز وغیرہ۔ مگر ایسی صورتحال میں ہمارے پاس کاروبار میں مزید پیسہ لگانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس طرح کی تمام چیزوں میں کچھ لوگوں نے جہاں جہاں پیسہ لگایا ہوا ہوگا وہ پیسہ پورا ہوتے ہی صرف یہی رہ جائے گا کہ کاروبار بند کر دیں۔ اب وہ تمام کاروبار بند ہوتے ہی دو چیزیں ہوں گی، روٹیوں کی مقدار میں واضح کمی آ جائے گی اور قیمتیں اوپر چلی جائیں گی۔ قیمتوں کے اوپر جانے سے تھوڑے ہی وقت میں بازار میں روٹیوں کی قیمت دوبارہ 50 پیسے فی روٹی پہ آ جائے گی۔ اب دوبارہ سے بازار اسی معاشی منافع کی طرف آ جائے گا۔ اب مزید لوگ اپنے کاروبار بند نہیں کریں گے، اور یہی ہی ہماری طویل مدت کی قیمت توازن بھی ہوگی اور مقدار توازن بھی۔ اب ایک دوسری صورتحال سوچتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اخبار میں خبر آئی ہے کہ روٹی کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اس سے صحت بہت اچھی ہوتی ہے، آپ لمبا جیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس صورتحال میں کسی بھی قیمت پہ روٹیوں کی مانگ بڑھ جائے گی۔ اب ہمارا ڈیمانڈ کرو کچھ ایسا نظر آئے گا۔ اب ہماری قیمت توازن اور مقدار توازن بھی بڑھ جائے گی، اور کیونکہ قیمتیں بڑھنے لگیں گی تو ہمارا معاشی منافع بھی مثبت ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اوپر ہوگا کہ آیا وہ اپنا کاروبار جاری رکھنا چاہتے ہیں یا بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس جگہ پہ بہت سارے لوگ اس بازار میں کاروبار کرنے کے لیے داخل بھی ہونا چاہیں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ لوگ کاروبار میں آئیں گے، زیادہ سے زیادہ مشین لیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کام پر رکھیں گے، اور پھر مقدار قدرے اوپر چلی جائے گی اور قیمتیں نیچے آنے لگیں گی، اور پھر طویل مدت میں کیا ہوگا کہ ہم واپس اسی قیمت پر آ جائیں گے۔ اب ایک دفعہ قیمت واپس یہیں آ گئی تو اب کسی نئے کاروباری کا اس بازار میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ آئیں نہ آئیں یہ ان کی مرضی ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ مختصر مدت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی، مانگ اور فراہمی کا کرو آپس میں کہاں ٹکراتے ہیں، مگر طویل مدت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ یا مانگ کا کرو اس قیمت پہ کب ٹکراتا ہے جہاں معاشی منافع صفر ہو۔ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی لائن ہماری طویل مدت کی لائن ہے، طویل مدت کا سپلائی یا فراہمی کا کرو۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ قیمتوں کا اس جگہ ہونا ضروری ہے جہاں معاشی منافع کم از کم صفر یا نیوٹرل ہو، کیونکہ اگر وہ اس سے نیچے گئے تو لوگ کاروبار بند کر دیں گے، سپلائی یا فراہمی کم ہو جائے گی، مانگ بڑھ جائے گی اور قیمتیں دوبارہ اوپر آ جائیں گی جہاں معاشی منافع پھر سے صفر یا نیوٹرل ہو جائے گا۔ اگر وہ اس جگہ سے اوپر چلی گئی تو بہت سارا منافع، بہت سارے نئے کاروباری، سپلائی گئی اوپر، قیمتیں گئی نیچے، اور ہم دوبارہ وہیں پہ ہیں جہاں اس مانگ یا ڈیمانڈ کرو کی اس سپلائی یا فراہمی کے کرو کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی۔